آج میری اور شفا نہیں آئی تھیں، یا شاید یارم نے چھٹی دی تھی۔ خیر جو بھی تھا، یارم خود ناشتہ بنا رہا تھا۔ بیبی، یہ ظلم ہے معصوم شوہر پر۔ میں تمہاری اتنی خدمتیں کر رہا ہوں اور تم ہو کہ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی مجھ سے۔ دل کرتا ہے روٹھ جاؤں تم سے، لیکن پھر تم پہ ترس آ جاتا ہے کہ مناؤ گی کیسے مجھے، اس لیے نہیں روٹھتا۔ دیکھا کتنا احساس ہے مجھے تمہارا، کتنی فکر کرتا ہوں، اور ایک تم ہو۔ چلو اب باہر آؤ نا، کھانا کھاؤ، بھوکا رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ محبت سے پوچھنے لگا۔ بھوکا رہنے کا نہیں، بھوکا مرنے کا ارادہ ہے، وہ بنا ڈر خوف کے اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں مرنے دوں گا؟ سو فنی۔ میں نے کہا نا بیبی، تم مجھے 1% نہیں جانتی۔ اگر تم مر بھی جاؤ گی نا تو بھی تو میں سکون سے مرنے نہیں دوں گا، ساتھ آؤں گا۔ ارے ہم تو زندگی اور موت کے ساتھی ہیں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اور کیا جنت میں بھی مجھ سے بھاگتی پھرو گی تم؟ یارم مسکراہٹ دبا کر شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ آپ جو کرتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جنت ملے گی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی۔ شاید شرمندہ کرنے کی ایک کوشش تھی۔ آف کورس ملے گی میری جان، میری بیوی اتنی نیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، میرے لیے اللہ کے سامنے سفارش نہیں کرے گی؟ آف کورس کرے گی۔ جو دنیا میں میرے لیے اتنی دعائیں مانگ کر مجھے حاصل کر سکتی ہے، تو کیا وہ اللہ کے سامنے میری سفارش نہیں کر سکتی؟ یارم اب بھی شرارتی انداز میں بولا۔ آپ مجھے بار بار اس طرح کا طعنہ تو نہیں ماریں کہ میں نے آپ جیسے شخص کے لیے دعائیں مانگی۔ روح منہ پھیر گئی۔ وہ مسکرایا۔ خیر اب تو تم نے مجھے حاصل کر لیا، اب بھگتو۔ وہ مسکرا کر کہتا ایک دم سیریس ہو گیا اور زبردستی اسے کھانا کھلانے لگا۔ آپ بہت برے ہیں یارم، اس نے پہلی بار یہ کہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کہتی تھی یارم آپ اچھے نہیں ہیں، لیکن آج اس نے کہا تھا کہ آپ برے ہیں۔ ہاں شاید بہت برا۔ یارم بنا اپنی فیلنگز اس پر ظاہر کیے زبردستی اسے کھانا کھلاتا رہا۔ روح کو زبردستی کھانا کھلا کر اسے کمرے میں بھیج دیا، جبکہ خود وہ آفس روم میں آیا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی یہاں بیٹھے کہ اس کے موبائل پر فاطمہ بی بی کی کال آنے لگی۔ روح کی غیر موجودگی میں بھی ان کا فون کافی بار آتا تھا، لیکن اس نے کبھی اٹھایا نہیں۔ السلام علیکم۔ اس نے فون اٹھاتے ہی احترام سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، روح سے بات ہو سکتی ہے؟ اسے بہت ضروری بات بتانی ہے، فاطمہ بی بی نے کہا۔ نہیں فاطمہ بی بی، وہ تو گھر پہ ہیں، آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں جو کچھ کہنا ہے چاہتی ہیں، میں اسے بتا دوں گا، یارم نے کہا۔ بیٹا، روح کو بتانا تھا کہ تانیہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس کی ماں اسپتال میں ہے، بہت برا حال ہے بیچاری کا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ اپنی ماں سے بات کرنا چاہتی ہے، میں نے اسے نمبر بھی دیا تھا لیکن اس نے کال نہیں کی، فاطمہ بی بی نے کہا۔ جی، وہ میں اس کی بات نہیں کروا پایا، میں روح کو بتا دوں گا، آپ کا شکریہ بتانے کے لیے۔ یارم نے فون بند کر کے ایک طرف رکھا، لیکن اسے بے چینی ہونے لگی۔ کیا اسے روح کو یہ بات بتانی چاہیے؟ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کا فون ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ ہاں بولو شارف، اس نے فون اٹھا کر کہا۔ ڈیول، یہ وکرم بہت تیز آدمی تھا، وہ لڑکیوں کا دھندا کرتا تھا، اور اس کے سارے آدمی ہمارے خلاف ہو چکے ہیں، خاص کر وہ شان، وہ تمہارے بہت خلاف ہو چکا ہے۔ یہاں اس کی زبان نہیں کھل رہی تھی اور وہاں جا کے ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تم ایسا کرو،
ان سب کو ہماری طرف سے دعوت پر بلاؤ، ہم سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ روح کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے شارف، اب میں آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں اپنی روح کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ شارف نہ جانے ابھی کیا کیا بول رہا تھا، لیکن یارم فون بند کر چکا تھا اور پردے کے پیچھے کھڑی روح آہستہ سے باہر نکل گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، تم مجھے 1% بھی نہیں جانتی، 1% بھی نہیں۔ ہائے میری پیاری سی جاسوسن، کتنی جاسوسی کرو گی میری؟ تم تو بہت بہادر ہو گئی ہو روح، اب بہت مزہ آئے گا تمہارے ساتھ۔ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ یارم کمرے میں آیا تو روح بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا اس کے قریب زمین پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنا سر اس کی گود میں رکھ لیا۔ شاید وہ بھی تھوڑی دیر پہلے کی ہونے والی یارم کے ساتھ کی گفتگو کے زیر اثر تھی، اس لیے اس کی حرکت پر کچھ نہیں بولی۔ روح، میں نے بہت سوچا کہ جو کام میں اپنی ماں کے لیے نہیں کر پایا وہ میں تمہارے لیے کیوں کروں، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ جس طرح سے مجھے میری ماں چھوڑ کر چلی گئی، اسی طرح سے کہیں تم بھی نہ چلی جاؤ۔ روح، رشتوں کے بغیر انسان بے جان ہو جاتا ہے، اور تم تو میرا واحد رشتہ ہو جس کے ساتھ میرے دل کا رشتہ ہے۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تمہارے لیے ایک قاتل کے ساتھ رہنا مشکل ہے نا؟ تم مجھے اس لیے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کام کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو رہی ہو تو میں نہیں کروں گا یہ سب کچھ، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ تھامے بولا۔ یارم، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ سب کچھ چھوڑ دیں گے؟ روح نے بے یقینی سے پوچھا۔ تم میری زندگی ہو روح، اسی لیے اب میں نے سوچا ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو تمہیں مجھ سے دور کر دے۔ روح، تم میری جان ہو، تم سے دور ہونے کے بارے میں سوچتا ہوں تو سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ کر بولا۔ روح پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں سچ کہتا ہوں میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ پلیز میرا یقین کر لو، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ میں نہیں جاؤں گی یارم، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ لیکن روح، سارم تو میرے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہا ہے۔ میں سارم کو اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر میں نے اسے اپنے خلاف ثبوت دے دیے تو وہ مجھے قانون کے حوالے کر دے گا، اور وہ لوگ مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ تم جانتی ہو۔ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں روح کہ کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا۔ سارم صرف مجھے جھوٹے دلاسے دیتا ہے۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، شاید وہ مجھے پھانسی سے بچا لے، لیکن تا عمر قید سے نہیں بچا پائے گا۔ میں ساری زندگی جیل میں سڑوں گا، تم سے دور ہو جاؤں گا۔ یارم، تو آپ وہ ثبوت کہیں چھپا دینا تاکہ وہ سارم تک نہ پہنچ پائیں۔ وہ ثبوت تو صرف آپ کے پاس ہے نا، اگر آپ کسی کو دیں گے ہی نہیں تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور آپ تو ویسے بھی وہ کام دوبارہ نہیں کریں گے۔ ہر گناہ کی سزا دی جائے ضروری تو نہیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی بولی۔
لیکن روح، سارم کو تو مجھے گرفتار کرنے پر میڈل ملیں گے، اس کی پروموشن ہو جائے گی، وہ کسی بھی حال میں ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور پھر تمہیں مجھ سے دور کرنے کی۔ میں نہیں کہیں نہیں جاؤں گی یارم، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، سارم سے میں خود بات کروں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ پلیز پریشان مت ہوں، آپ بس ایسے گندے کاموں سے توبہ کر لیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ روح پیار سے اسے سمجھانے لگی جب یارم اسے اپنے سینے میں بھینجے اپنے ڈمپل چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یارم پرسکون نیند سو رہا تھا جبکہ روح اس کے ساتھ بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے اسے یارم سے بچا لے۔ یارم اٹھیں، اس نے یارم کو جگایا ہوا تھا۔ کیا ہوا بیبی، نیند نہیں آ رہی؟ یارم نے پیار سے پوچھا۔ یارم وہ ثبوت کہاں ہیں؟ کون سے ثبوت؟ یارم جو آپ کے خلاف ہیں، وہ ثبوت آپ نے کہاں رکھے ہیں؟ دیں مجھے، روح نے کہا۔ تم میری چابی چوری کر کے گئی تھی، وہیں پڑے ہیں وہ ثبوت، یارم نے مسکرا کر کہا۔ آپ کو وہ چابی واپس کہاں سے ملی؟ روح نے شرمندگی سے پوچھا۔ بیبی، تم ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کے بھول گئی تھی، 0 نمبر دیتا ہوں تمہیں تمہاری جاسوسی کے، فیل ہو تم جاسوسی میں۔ کیا کرو گی ان ثبوتوں کا؟ کیوں پوچھ رہی ہو؟ یارم مدعے پر آیا۔ آپ وہ ثبوت مجھے دیں تو صحیح، روح نے کہا۔ تو یارم چابی اٹھا کر باہر گیا اور اپنے خلاف جتنے بھی ثبوت تھے سارے اکٹھے کر کے اس کے سامنے لا کر رکھے، جس میں 2 فائل اور بہت سارے USBs تھے۔ اس دن یہ سب چیزیں سامنے ٹیبل پر پڑی تھیں۔ روح نے سب کچھ دیکھا تھا، بس ان چیزوں کو نظر انداز کر گئی۔ اس کے حساب میں سامنے رکھی گئی چیزوں میں کیا ملنا تھا؟ یارم اس کی سوچ کو پڑھ کے کھل کر مسکرایا۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ سب کچھ سارم کو دینا ہے؟ یارم اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ روح نے وہ سب کچھ اٹھایا اور اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ باہر اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ یارم سمجھتا تھا۔ وہ دونوں باہر آئے۔ روح نے سب کچھ لان کے ایک کونے میں رکھا اور پھر اسے ساتھ لیے کچن میں آئی، وہاں سے ماچس لی اور ان سب چیزوں کو جلانے لگی۔ یارم نے اسے نہ روکا اور نہ ہی کچھ کہا۔ روح نے ایک USB کو جلانا چاہا، کچھ تو جل گئی لیکن کچھ لوہے کی ہونے کی وجہ سے نہیں جلی۔ یارم یہ تو جل ہی نہیں رہی، وہ ہوشیاری سے اپنے شوہر کے کارناموں کے ثبوت مٹا رہی تھی۔ یارم مسکرایا۔ تم رکو، میں 1 منٹ آتا ہوں۔ وہ اسے کہہ کر اندر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں نہ جانے کیا تھا۔ روح، ہاتھ بچا کے، یہ تیزاب ہے، اس سے تمہارا ہاتھ بھی جل سکتا ہے۔ یارم نے احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر شیشے کی بوتل کھول کر ان چیزوں پر پھینکنا شروع کیا۔ لوہے کی USB گلنے لگی تھی اور یارم کے خلاف سب ثبوت مٹ چکے تھے۔ آج تم نے مجھے آزاد کر دیا ہے روح، اب میں دوبارہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ یارم اس کا ماتھا چومتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ اب تم اندر چلو اور آرام کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یارم
آپ چلیں نا اندر، روح نے کہا۔ ہاں بیبی، میں بس ابھی آیا، تم چلو، جب تک کہ یہ سب کچھ ٹھیک سے جل نہیں جاتا میں یہیں رکوں گا۔ روح ہاں میں گردن ہلاتی اندر اپنے کمرے کی طرف چل دی، جبکہ یارم نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یارم، یہ اس وقت مجھے فون کیوں کر رہا ہے؟ سارم نے ٹائم کی طرف دیکھا، جہاں گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس نے سوچتے ہوئے فون اٹھایا۔ سارم، سوری میں تمہیں رات کو ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ تمہیں بہت ہی بری خبر دینے والا ہوں۔ وہ ثبوت جن کے لیے تم میری روح کو میرے خلاف استعمال کر رہے تھے، وہ تھوڑی دیر پہلے روح نے جلا دیے ہیں۔ اب تو شاید ان چیزوں کی راکھ بھی نہیں بچی۔ آخر روح نے تیزاب سے جلایا ہے ان سب کو۔ میری بیوی تو مجھ سے بھی زیادہ صفائی سے یہ کام کرتی ہے، یارم نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سارم جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ آواز کم رکھو، روح جاگ جائے گی، پھر 1000 سوال پوچھے گی، کس کس سوال کا جواب دو گے تم؟ اور ایک اور بات، کان کھول کر سن لو، آج کے بعد اگر تم نے میری بیوی کو میرے خلاف استعمال کیا تو میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ مائرہ مجھے بھی بہت عزیز ہے سارم، لیکن یقین کرو روح سے زیادہ یارم خود بھی نہیں۔ اگر تم وار کرو گے تو وار سہنے کے لیے تیار رہنا۔ یارم کاظمی ہر بار بخشتا نہیں۔ یارم فون بند کر چکا تھا، جبکہ اپنی نیند آرام سے پوری کرنے والا انسپکٹر سارم کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ تیار رہنا بیبی، آج شام کو سارم کے گھر ڈنر ہے، میں کچھ حساب کو پورے کر کے واپس آؤں گا۔ وہ گھر سے جاتے ہوئے بولا کہ اچانک اسے فاطمہ بی بی کی بات یاد آ گئی۔ لیکن وہ ایسی عورت کے بارے میں روح کو کیا بتاتا جس نے روح کو ہی بیچ دیا؟ پھر اس کے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ عورت شیخ شمس کے بارے میں نہ جانتی ہو کہ وہ مر چکا ہے، اور اگر یہ راز بھی روح پر ابھی کھل گیا تو ایک اور مسئلہ بن جائے گا، اور فی الحال یارم اور کوئی نیا پنگا نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ گھر سے نکل کر سیدھا آفس میں آیا تھا، جہاں شارف، معصومہ، خضر اور لیلی بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی حالت سے وہ اچھے طریقے سے واقف تھا، اس لیے کمرے میں داخل ہوتے ہی مسکرایا۔ ڈیول، شارف کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم یہ کام چھوڑ رہے ہو؟ کیا تم نے کل اسے فون پر کہا ہے کہ تم مزید یہ سب کچھ نہیں کرو گے؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ آج میں اور روح سارم کے گھر ڈنر پر جا رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ روح وہاں جا کر سارم کی باتوں میں آئے۔ روح میرے پیچھے کھڑی مجھے سن رہی تھی، اس لیے میں نے شارف سے اس طرح سے کہا تھا، اور یارم مرتے دم تک یہ کام نہیں چھوڑے گا۔ جب تک مظلوموں پر ظلم ہوتا رہے گا تب تک یارم جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، چاہے فرشتے بن کر پیدا ہوں یا شیطان بن کر۔ اس وقت روح اور یارم سارم کے گھر پر ڈنر کر رہے تھے۔ اسے سارم کی بیوی عروہ بہت اچھی لگی، لیکن اب اسے سارم اچھا نہیں لگتا تھا، جبکہ ان دونوں کی بیٹی مائرہ یارم کے ساتھ بہت فرینک تھی۔ عروہ نے ان کے نکاح کے بارے میں پوچھا، جس پر روح بتانے لگی کہ ان کا نکاح فون پر ہوا تھا،
لیکن اس سے پہلے ہی یارم بول اٹھا، پہلے ہمارا نکاح فون پر ہوا تھا، پھر ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد ہم نے پھر سے نکاح کیا، کیونکہ ہم دونوں ہی اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ کیوں روح، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یارم نے کہا، اور روح نے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی، جبکہ سارم جو ان کی ہر بات کو نوٹ کر رہا تھا، یہاں یارم کا روح کی بات کاٹ کر خود بولنا اسے شک میں مبتلا کر گیا۔ سارم نے روح سے اکیلے میں بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن یارم نے اسے ایسا کوئی موقع ہی نہ دیا۔ مائرہ کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری باتیں کرتی ہے نا؟ روح گاڑی میں مسلسل مائرہ کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بھی بالکل ایسی ہی بیٹی چاہیے۔ یارم کے کہنے پر اس کی بولتی بند ہو گئی۔ اسے امید نہ تھی کہ یارم اسے اچانک یہ بات کرے گا۔ کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو گئی؟ کیا تمہیں مائرہ جیسی بیٹی نہیں چاہیے؟ یارم نے مسکراتے ہوئے اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھا۔ یارم، آپ نہ، پتہ ہے بہت برا ہوں۔ یارم اس کی بات کاٹ کر بولا۔ بہت اچھے ہیں آپ، وہ اس کے بازو پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ اچھا پھر بتاؤ نا، مائرہ جیسی بیٹی کب دے رہی ہو مجھے؟ وہ پھر سے شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ یارم، آپ خاموش ہو کر گاڑی چلائیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے، ڈرائیونگ کے دوران آپ کو بات کرنا پسند نہیں ہے۔ روح نے اسے اسی کی بات یاد دلائی، جس پر یارم کہکا لگا کر ہنسا۔ ہاں بھائی، چپ ہو کر گاڑی چلانی چاہیے، بلکہ خاموشی سے اپنا فیوچر پلان کرنا چاہیے۔ لیکن آئس لینڈ تو ہم اپنے بچوں کو لے کے نہیں جا سکتے، تو پھر تم کیا کہتی ہو، ہم کہاں لے کے جایا کریں گے انہیں؟ یارم پھر شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ یارم، روح نے گھور کر اس کا نام پکارا، جس پر ایک بار پھر سے یارم کا کہکا گونجا۔ یارم اپنے آفس روم میں نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ یارم نے اس سے کہا تھا کہ سب کچھ چھوڑنے میں اسے وقت لگے گا، ایک ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ اچانک یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ روح کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، پھر سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، جب اسے اپنے اوپر کچھ بھاری سا محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا یارم اس پر جھکا اسے مکمل اپنی قید میں لے چکا تھا۔ بیبی، میں نے تو اپنے بچوں کے نام بھی سوچ لیے ہیں، وہ سرگوشی سے کہتا، اس کی سراہی دار گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ یارم نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جہاں شرم و حیا سے وہ خود میں سمٹ رہی تھی۔ یارم بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ ہمیں جلدی سے جلدی بچے کا انتظام کرنا ہوگا، اتنے پیارے پیارے نام سرچ کیے ہیں میں نے، کہیں ویسٹ نہ ہو جائیں۔ وہ اس سے ہونٹوں کو آزادی بخش کر پھر سے بولنے لگا، جبکہ گستاخیاں ابھی تک جاری تھیں۔ روح اس کی ان گستاخیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے جا رہی تھی۔ یارم تیز تیز قدم اٹھاتا اس سے دور ہو رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی اسے پکار رہی تھی، اور پھر یارم اس سے دور چلا گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا، جہاں یہ کمرے میں وہ بالکل اکیلی تھی۔ وہ تیزی سے باہر آئی، اس وقت وہ صرف یارم کو دیکھنا چاہتی تھی۔
باہر آ کر اس نے شفا سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یارم کام پر جا چکا ہے۔ اس کی بے چینی حد سے زیادہ سوا ہونے لگی۔ یارم اپنے کام پر جا چکا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور باہر آ کر یارم کا نمبر ملانے لگی۔ 2-3 بار فون بجنے کے بعد بند ہو جاتا، لیکن یارم آگے سے فون نہ اٹھاتا۔ اسے مزید گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس وقت اسے صرف یارم کو دیکھنا تھا۔ یا اللہ، یارم بالکل ٹھیک ہو۔ وہ اللہ سے دعا مانگتی، بار بار فون ملاتی، لیکن یارم آگے سے فون نہ اٹھاتا۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا اور قدم باہر کی طرف اٹھائے۔ باہر آ کر ملازم سے کہا کہ اسے یارم کے آفس جانا ہے۔ اس نے 1 منٹ سوچا، پھر اسے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کو کہا اور کچھ دیر کے بعد وہ یارم کے آفس میں تھی۔ معصومہ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا وہاں جسے وہ جانتی تھی۔ اس نے معصومہ سے یارم کے بارے میں پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ وہ سائٹ پر گئے ہیں اور وہ فون اس لیے نہیں اٹھا رہا کیونکہ ان کا فون یہاں آفس میں پڑا ہے۔ لیکن تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ معصومہ نے پوچھا روح سے۔ معصومہ پلیز مجھے یارم کے پاس لے کر چلو، میں ایک بار انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ روح نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے معصومہ کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ہے روح، تم گھبراؤ مت، میں تمہیں ابھی سر کے پاس لے کر چلتی ہوں، معصومہ نے کہا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ روح بنا کچھ بولے اس کے ساتھ چل دی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ یارم کے ساتھ غداری کرنے والے کو یارم نہیں بخشتا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ڈیول، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تمہاری خبر کسی تک نہیں پہنچاؤں گا۔ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں پاکستان چلا جاؤں گا، خدا کے لیے میری جان بخش دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیر پکڑنے لگا۔ یارم کے قانون میں غدار کے لیے کوئی معافی نہیں، صرف ایک سزا ہے۔ یارم نے ہاتھ میں پکڑے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بلیڈ اس کی کلائی پر چلنے لگا۔ آدمی درد سے تڑپنے لگا۔ اس کی چیخنے چلانے کی آوازیں دور دور تک جا رہی تھیں۔ یارم کا بلیڈ کسی سانپ کی طرح رینگتا ہوا اس کے جسم پر چل رہا تھا اور اس کے جسم پر سرخ لکیریں بن رہی تھیں۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہا تھا، لیکن یہاں ترس کھانے والا کوئی نہ تھا۔ ڈیول پلیز جلدی کرو، میرے کان میں درد ہونے لگا ہے، شارف نے کہا۔ جلدی نہیں، مجھے مزہ نہیں آئے گا، یارم نے مسکرا کر کہا۔ ڈیول پلیز جلدی کرو، مجھے اور بھی کام ہے، خضر نے کہا۔ تم لوگ کبھی بھی سکون سے مجھے میرا کام نہیں کرنے دیتے۔ یہ کہتے ہوئے یارم نے بلیڈ اس آدمی کی گردن پر دے مارا۔ پھر آدمی کی چیخ کے ساتھ ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ یارم نے پلٹ کر دیکھا، جہاں روح زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ یارم نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا روح زمین پر بے ہوش پڑی تھی، وہ تیزی سے اس کی طرف آیا اور اسے اٹھانے لگا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کون لایا ہے یہاں پر اسے؟ یارم نے غصے سے معصومہ کی طرف دیکھا، جو خود بری طرح گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ سر، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ یہاں اس لیے آئے ہیں، آپ لوگ تو بات کرنے آئے تھے۔ روح کافی گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے میں اسے یہاں لے آئی، معصومہ نے
اپنی صفائی پیش کی، جبکہ یارم کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے۔ اتنی مشکل سے اس نے سب کچھ ٹھیک کیا تھا، اور معصومہ کی ایک غلطی کی وجہ سے سب کچھ پھر سے برباد ہو چکا تھا۔ روح کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ سب کچھ سن ہی نہیں رہی، بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکی ہے۔ یارم نے احتیاط سے اسے اٹھایا اور وہاں سے سیدھا نکل گیا۔ وہ بھی خضر کے ساتھ اس کے پیچھے جانے لگے، جبکہ شارف نے اسے پکڑ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تم باتوں سے سدھرنے والی نہیں ہو معصومہ، تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ڈیول کی ٹیم میں کام کرنے والے لوگ اتنی غلطیاں نہیں کرتے۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے معصومہ حیران و پریشان نظروں سے شارف کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے اس کی غلطی بتا کر سزا دے کر شارف یہ جا وہ جا ہو چکا تھا۔ وہ اسے سیدھا لے کر گھر آیا تھا۔ ڈاکٹر گھر پر ہی چیک اپ کر رہا تھا۔ شارف، خضر، معصومہ، لیلی سب لوگ یہاں پر تھے۔ سب لوگ اپنی جگہ پریشان تھے، لیکن یارم کی حالت ان سب سے مختلف تھی۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آرام سے نہ بیٹھا تھا، بلکہ مسلسل ٹہل رہا تھا۔ وہ شاید آگے کے بارے میں جانتا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے روح کو اپنا اعتبار دلوایا تھا اور سب پر پانی پھیر چکا تھا۔ معصومہ کتنی بار اس کے قریب آ کر معافی مانگنے کی کوشش کر چکی تھی۔ معصومہ، میں اس وقت کچھ نہیں سننا چاہتا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے الفاظ الگ الگ کر کے ادا کیے تو معصومہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ معصومہ جانتی تھی کہ شارف اس سے ناراض ہے۔ وہ پہلے سے ہی اس پر بہت غصہ ہے۔ اب تک معصومہ نے جو اس کے ساتھ کیا، اس کی وجہ سے شارف اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی معصومہ اتنی بڑی قصوروار نہ تھی۔ اس نے شارف کو کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اسے چاہتی ہے یا اس سے شادی کرے گی۔ اس نے تو ہمیشہ شارف کے جذبات کو بھٹکنے سے روکا تھا۔ اس نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ وہ یہاں صرف اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی ہے، نہ کہ گھر بسانے۔ جبکہ لیلی اب اپنا سارا وقت خضر کے ساتھ گزارتی تھی۔ وہ خضر کو سمجھنے لگی تھی۔ وہ بظاہر ایک دوسرے کے دوست ہی تھے، لیکن خضر کے اندر ایک امید جاگی تھی۔ کیا پتہ لیلی اس کی محبت کو قبول کر لے۔ جبکہ لیلی کو اب خضر کا ساتھ اچھا لگنے لگا تھا۔ فارغ وقت میں وہ اکثر اکٹھے نظر آتے تھے، یہاں تک کہ لیلی اب خضر کو اپنا بیسٹ فرینڈ بھی کہنے لگی تھی۔